بھی ہے کہ آج ایک بار پھر افریقہ کے ملک سے ہمارے نگران شورا ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہیں. مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. اصل میں وہ ابھی بیان تھا تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ موضوع وہ قرآن پاک کی ماشاءاللہ خدمتوں پر بیان ہو رہا تھا. حاجی امین نے بھی کچھ مدنی پھول بیان کیے. جی تو اب نکلنے کا ٹائم ہے تو بیان کا ٹائم ہے. تو میں صرف اتنا عرض کرنے جا رہا تھا کہ قرآن کا یہ ایسا اعجاز ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے نا کہ یہ کون سی زبان سمجھ ہے کون سی زبان نہیں سمجھتے. تو ہم جیسے کہیں بیٹھ کر جیسے ہمارے پرتگیز مسلمان مسجد میں بیٹھے تھے, میں اردو میں بیان کر رہا ہوں تو پرتگیز والوں کو کیا پتا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں. جی جی جی. ہمیں چیخوں چلاؤں ایسا بولوں مسکراؤں روؤں جو بھی کروں پرتگیز والے تو میرا منہ دیکھ کے رہ جائیں گے, ان کو تو نہیں کو سمجھ پڑے گی. لیکن میں نے غور کر تو پتا چلتا قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب کوئی صحیح قرآن پڑھ رہا ہو نا تو خود بخود آپ کو رونا آ جاتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات. ایک لڑی قرآن کا ایک لڑی میں پرو دیا ایسا لگتا ہے تمام قوموں کو. اس کی اپنی کشش ہے. یہ کہیے کہ گویا کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو رحمت کے جیسے کہ فرشتے اس پر سایہ کر لیتے ہوں اور سایہ کر کے اس پر رحمت کی بارش اسے برس رہی ہے نا. آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ پر ایک رحمت کی بارش برس رہی ہے, اور رحمت کی جو بارش برس رہی ہے نا یہ رحمت کی بارش اس پڑھنے والے کے قلب پر اتر رہی ہے جو اس کا دل دھوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا دل تلاوت میں لگتا ہی چلا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ خود پڑھتے پڑھتے اس کو رونا آئے گا, پڑھتے اس کا کتاب بند کرنے کا جی نہیں چاہے گا. وہ کتنا پڑھتا ہی رہے گا, قرآن پڑھتا ہی رہے گا. ایک رکوع پڑھے گا دل کرے گا یا تھوڑا اور پڑھ لو, دوسری رکوع پڑھے گا دل کرے گا تھوڑا اور پڑھ لو. تو یہ الحمدللہ قرآن کا اعجاز ہے. اور قربان جاؤں اس وقت کے منظر پر جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہوگی اور اپنے صحابہ سے فرمایا ہوگا کہ میں تمہارے درمیان سورہ تکاثر پڑھ رہا ہوں, تم میں جس سے ہو سکے روئے, جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا. تو یہ مطلب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز کیا ہوگا, آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز مبارک کا کہتا ہوگا. سورہ تکاثر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت انداز سے آپ نے اس کی تلاوت کی ہوئی ہوگی. کیا بات ہے مدینے کی. تو ابھی آپ کو ویڈیو بھیجی ہے میمنی زبان میں. آپ دیکھیں کہ میمن نے مجھے فرمایا تھا کہ میں میمنی میں بھیجوں, تو میمنی زبان میں آپ کو ویڈیو بھیجی ہے. تو وہ اس کے ساتھ میں نے کو لکھ کر بھی آپ کو بھیج دیا ہے. جی جی جی. اس کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا کہیں گے صاحب کو. اور کیا یاد دلا دی وہ روایت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا تھا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے جا رہا ہوں, جو روئے گا گویا اس کی مغفرت ہو جائے گی یا جنت میں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس یاد کو تازہ کیا جائے. سورہ تکاثر کی اگر تلاوت ہو جائے, کاش. بہت زبردست میسج ہے اس کے اندر. قرآن پاک کی تو کیا بات ہے. اور قبر کی یاد دلائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو مال و دولت ہی کو دنیا میں سب کچھ سمجھتے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال جمع کرتے کرتے ہی ہم اپنی قبروں کا منہ دیکھ لیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کریں. ہو سکے تو سر جھکا کر سورہ تکاثر کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان اللہ. چلے لگے ہاتھوں. اب یہ بھی نیت کرتے جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ضرور کریں گے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسی مضبوط نیت کر لیں کہ میں سوؤں گا نہیں اس وقت تک جب تک میری آنکھیں رب کے کلام کی زیارت نہ کر لیں. میں سوؤں گا نہیں اس وقت تک جب تک میرے کان کچھ آیات کی تلاوت کی آواز نہ سن لیں، میری زبان کچھ تلاوت قرآن نہ کر لے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے بڑا پیارا مدنی انعام ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 3 آیت قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کر لی جائیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا جائے. شروع میں بھی عرض کیا کہ صراط الجنان ماشاءاللہ اتنی پیاری تفسیر قرآن ہمیں یہ مل چکی ہے اور اس کی کئی جلدیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں. dawatIslami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پڑھتے جائیے، سمجھتے جائیے اور اپنے دلوں میں قرآن کا نور داخل کرتے جائیے. سلسلہ لے کر آگے چلتے رہیں گے. مزید آیات قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور قرآن کے ذریعے شان مصطفیٰ کس طرح بیان ہوئی وہ مدنی پھول حاصل کریں گے. آئیے پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علی رضا طالب ماشاء اللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی کے بہت سے سلسلے مدینہ مدینہ، کیا بات، مدینے کی یاد میں جماتے اور عالم تیرا پروانہ نام سن کے ہی دل مچل گیا اور دیکھنے کو دل کرتا ہے. میں تمام عاشقان رسول سے، اس کو دیکھنے والوں سے ایک مدنی التجا یہ بھی کروں گا کہ ہر ماہ 3 دن کم از کم مدنی قافلے میں ضرور سفر کیا کریں. دعاؤں کی درخواست عبدالحبیب بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ نے کال بھی کی، کا مدنی قافلوں کی دعوت بھی دی. مرحبا صد مرحبا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm calling from England, Preston. I would like to request for Naat by Asad Bhai Madni, Zarre Char Karte Ripe Zarke. Could you please ask him to pray this Naat? MashaAllah, your silsila is very beautiful, and and my whole family, they are used to watch, and MashaAllah, it's beautiful, beautiful. May Allah reward you for that. Jazakallah khair. Jazakallah for your call and for your appreciations. Keep watching Madani channel. Inshallah, we'll try to recite this naat, but not in your accent. Inshallah, in Urdu accent. Inshallah. Another call, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Bashir Attari وام بچرا امی حوالی تو عرض کر رہا تھا. حضور نعت خان اسلام بھائی میں گزارش کر رہا کہ ایک منقبہ سنا دو. سیدی عطارہ سیدی عطارہ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تسی بھی کمال ہو، کال کرتے ہو پنجابی نال اور فرمائش کرتے ہو پشتو منقبت دی. ٹھیک ہے بھائی جان، تھوڑی مرضی. اگلی کال دے دیں. میرے کو کوئی اچھی نعت طرف سنا دو. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. فاروق عطاری عرض کریں اپنے سہیں تو شریف چوں. ماشاءاللہ عز و جل آئی سب اس سلسلہ بہت پیارا ہے. عالم تیرا پروانہ. میری اسد بھائی دی بارگاہ التجا ہے سرائکی اجناس صرف سننے والے ہو سب. اللہ پاک تو خوش رکھے، دین و دنیا دی بلائیاں عطا فرماوے، دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرماوے، تمہارے پروگرام دی مقبولیت وچ مزید اضافہ فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے ذرا. میں عثمان اتاری اجمیر شریف کے پاس بھیلواڑہ راجستھان ہند ظہیری کابینہ سے. ماشاء اللہ عز و جل عالم تیرا پروانہ پروگرام بہت ہی بہترین ہے اور آپ نورانی چہروں کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اجمیر شریف کے کریم ہے بھائی، وہاں جائیں تو خواجہ کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پیش کریں، ہماری حاضری کی دعا کریں، مغفرت کے لیے دعا کریں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد
حامد رضا اتاری سردار آباد فیصلہ آباد عرض کر رہے ہیں الحمدللہ عالم تیرا پروانہ اج پہلی دفعہ الحمدللہ مدنی چینل تے دیکھنے کی جڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے. بہت ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ تلاوت پاک اسد بھائی نے ماشاءاللہ کیتی تے بڑی پیاری سی. اسد بھائی دے نال عرض ہے کہ سانو پنجابی دے وچ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد عدنان اتاری ہے، سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. جناب میری فرمائش ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مہربانی ہوگی آپ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بہت شکریہ. اگلی کال دے دیجیے گا. میرا نام محمد عدنان اتاری ہے، سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. جناب میری فرمائش ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب جی یہ کال تو ہو گئی تھی. اگلی کال دے دیجیے. جناب سرگودا سے بول رہے ہیں مقام کوٹ پہلوان سے. علم تیرا پروانہ جناب پروگرام سن رہے ہیں تے سانو جناب اچھی جی نعت پڑھ دو. اچھی جی نعت تو ساری اچھی ہوتی ہیں انشاءاللہ ضرور سنائیں گے. بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں. ایک دو اشعار سنا دیجیے نعت شریف کے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے پنجابی نعت کے لیے بہت سارا کہا گیا تو کچھ انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نو. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات نو. شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. مکے رہنے مدینے
संभालदा तेरे बिना डिठे आनू कोई ना संभालदा मैं लब के लियावा किथों मैं लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा सोना तेरे नाल या मुस्तफा खैरुल बरा तेरे जिया कोई नहीं किन्नू कवा मैं तेरे जिया कोई नहीं तेरे जिया सोना नबी मैं लब्बा ते ताज होवे कोई मैनू ते है बस ऐना पता कि तेरे जिया कोई नहीं गोदी च लेके सरकार नू सोने बिठल मनठार नू आके हलीमा सादिया कि तेरे जिया कोई नहीं मैं लब के लिया किथों मैं लब के लिया किथों सोना तेरे नाल दा सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई क्योंकि तू शब में रिसालत है आलम तेरा परवाना तू माहे नबूवत है ए जलवाए जानाना। ये वो ज़ात है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसकी शान में दुनिया की सैकड़ों हज़ारों ज़बानों में कसीदे लिखे गए हों, जिनका तस्करा खैर जारी हो। 1450 साल गुजर गए मगर आपकी सीरत आज तक लिखी जा रही है, कलम उठाए जा रहे हैं, बयान करने की कोशिश की जा रही है। मगर शायर लिखता है ना, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। उन्हीं आका की शान हम क्या बयान करें। बस सना खानों में हिस्सा लगाने के लिए, नाम लिखवाने के लिए हाजिर हैं पश्तो मुबल्लिग दावत इस्लामी मौजूद हैं। वक्त हुआ है हमारे सिलसिले में एक सेगमेंट का जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की। ऊशम मेरी सालत है आलम तेरा परवाना। जी सुन्नत रसूलुल्लाह की आज हमें आप मुसाफहा की सुन्नत बता रहे हैं, तो आइए सुनते हैं मेरे पीछे इस्लामी भाइयों। पहले पश्तो ज़बान में और फिर उर्दू ज़बान में। कल हमने सलाम की सुन्नत के बारे में सुना था। हाथ आज भी लोग मिलाते हैं, कुछ तो मिलाते नहीं, मिलाते हैं तो बड़े अजीब व गरीब अंदाज होते हैं। क्या हाथ मिलाना भी सुन्नत है, मुसाफहा करना भी सुन्नत है? और अगर सुन्नत है तो इसका अंदाज क्या होना चाहिए? सुनते हैं जी। जमा खगू इस्लामी ऋणो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ना रिवायत शवे दे जे मां हज़रत उमर अबू खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु दा वैली दी चे मां हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ला अर्ज़ को चे मुसाफहा यानी लहास मिलावल दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सहाबाए कराम प ज़माना के ऊ नो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु दा खबर होगा चे आओ खपला की लास मिलाओलो दा बरकता द सिनीना बुग़्ज़ खपला दुश्मनी खलासेगी और चे यो बुल्ला तोहफा वर के दीन अमीना मोहब्बत डेरेगी। हज़रत सैयदना अता खुरासानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत दे चे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दा इरशाद वैले दे चे यो बुल सरा लास मिलावा भाई दे सारा द सिनीना कीना जी
او یو بل تحفه ورکوي دینا محبت ډیریږي او دشمنی خلاصيږي. میرے بیچے پیارے اسلام بھائی، اب تک جو مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا دو خوبصورت حدیثیں، ایک بخاری شریف کی اور ایک مشکات شریف کی حدیث بیان کی ہے. اردو زبان میں عرض کرتا ہوں، یاد رہے کہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملے تو پہلے سلام کریں، پھر دونوں ہاتھ ملائیں. بوقت ملاقات مصافحہ کرنا سنت صحابہ بلکہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور سبحان اللہ، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کیا مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں مروج تھا؟ کیا وہ رائج تھا اس زمانے میں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے گویا ہاتھ ملایا کرتے. آپ اور جو مشکات شریف کی حدیث ہم نے سنی کہ حضرت عطا خراسانی سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی. تو تحفہ دینے سے دشمنی چلی جاتی ہے، مصافحہ کریں تو محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضور. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد ویلے دے کہ دو مسلمان خپل کی ملاقات ہو کی اور دا یو بلاس اونی سے یعنی مصافحہ ہو کی نو دا اللہ تعالی پر ذمہ کرم دا خبر اوشوا چې دی چې کومه دعا غواړي هغه به الله تعالی ضرور قبلای. او د دې لاسونه به لا خلاصي وي نه چې الله تبارک وتعالى به دا دواړه وباخي. او چې کوم خلق دې خبرې د پاره جمع شي چې غیب د الله تعالی ذکر کوي او به د خدای د رضا نه علاوه د غیب بل مقصد نه، نو د اسمان نه یو اعلان کولو والا اعلان کوي چې ودرېږئ تاسو ټول وبخل شوئ، استاسو ټول چې کومې ګناه وي هغه الله تعالی په نیکیانو کې بدل کړي. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں سوائے رضائے الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. سبحان اللہ، کیا رحمت ہے میرے رب کی. کہتے ہیں ہمارے اعمال پہ تو کچھ نہیں ہے، مگر جب ایسی حدیثیں سنتے ہیں تو ایسا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے نا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے. جی میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے. رب کی رحمتیں لوٹنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا اچھا موقع ہے کہ سلام اور پھر مصافحہ کی سنت کو ادا کیا جائے. جی حضور مزید کچھ عطا فرمائیں. زمون کا خوگ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد موجود دے چې دو دوستان چې خپل کې ملاویږي او لاسونه ملاوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پاسا درود شریف وای، ان دې دواړو جدا کېدو نه مخکې الله تبارک وتعالی د دې مخکې او رستنی ټول ګناه ورته وباخي. اب یہ تو میں نہیں پکڑ سکا اردو میں ابھی تک تو کوشش کر رہا تھا کہ اب آپ اس کا اردو بیان کریں. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بڑا خوبصورت سوال کروں آپ سے۔ خیر ہمارے سلسلے میں سوال نہیں ہے، لیکن میں جب پڑھ رہا تھا تو مزہ آ گیا نا، مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کس ملک کے اسلامی بھائیوں نے سلام کیا، مصافحے کی سعادت حاصل کی؟ میرے آقا سے ہاتھ ملانے کی سعادت کس ملک کے مسلمانوں نے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا؟ ایسا کرتے ہیں یہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ روایت ہمیں آخر میں سنائیے گا۔ جی بتا رہے ہیں کہ ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر وزیر جی کال دے دیجیے۔ میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو چل رہا ہے کیا خوب چل رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو الحمدللہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ اس کو چلنا چاہیے۔ اور اب میں تھوڑا سا میمنی میں اپنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ریورٹ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میمنی لینگویج میں، اور اشفاق بھائی سے بھی بولوں گا کہ وہ بھی کچھ بتائیں، تاثرات دیں کہ یہ جو پانچ مدنی چینل جو ماحول ہے میں پانچ دعوت اسلامی جو الحمدللہ اللہ ان کے رسول انبیاء کرام کے بارے میں اتنی پاکے نالج ملے تھی جو پاکے ہوئی نہ تھی۔ مالک و مولا جی یہ بات تو آئیں جی صحیح ہے اشفاق بھائی، آئیں سے پوچھیے واقعی پاکے تھے تو کہ پاکے کی خبر اتنے جرے پاس ہوتا تھا وڈا چونتا سفید داڑھی تھی ہوئی لیکن چونتا کہ یار مدنی چینل نالو تھا تو خبر پوئی تھی کہ یار اتروں کیا ہے۔ جی یہ سوال ان کا تھا، سوال نہیں تھا بلکہ بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے ایکسپریشنز تھے اور یہ کہنا چاہ رہے جھنجھوڑ رہے تھے کہ جب مدنی چینل ہم دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی معلومات ملتی ہے اور لگتا ہے ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مدنی چینل کوشش بھی یہی کی جاتی ہے مدنی چینل پر کہ معلومات کا خزانہ ہے، دیگر گناہوں بھرے چینل کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رہیے، بلکہ مدنی چینل کو میرا مشورہ ہے کہ ایک درجے کا ایک کلاس کا درجہ دیجیے اور اس کو سیکھیے، اس سے انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھیں۔ جیسے ابھی بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس لیے بیٹھا ہو یار اب دیکھو ہماری زبان کب بولتے ہیں، ہماری زبان میں نعت پڑھ دیں، ہماری زبان میں ہماری نیت یہ ضرور ہے کہ کسی طرح آپ کے لیے کوئی ایسا دلچسپی کا سامان کریں کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن یہ صرف نیت نہ ہو بلکہ نیت یہ ہو کہ جو مدنی پھول دیکھیں قرآن پاک کی آیات آپ سن رہے ہیں، ابھی آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سنا، تھوڑی دیر پہلے قرآن پاک پڑھنے کے فضائل اور قرآن پاک کی نیتوں کے بارے میں بات ہوئی، تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنی ہے اور اپنی ذات میں اس کو رائج کرنا ہے۔ مصافحہ کی سنت پر بات ہو رہی تھی، جی حضور سوال باقی ہے کہ وہ کون سے ملک کے لوگ تھے؟ سبحان اللہ۔ جی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی چې ټولو نه لومبه ټولو نه مخکې د یمن چې کوم خلکو هغه راغلي او نبی کریم صلی الله تعالی وسلم په خدمت کې حاضر شوي وو او نبی کریم صلی الله تعالی وسلم دا ارشاد ویلی دی چې تاسو خاصه د اهل یمن نه خلق راغلي دي او هغه لومبني خلق دي چا چې لاسونه میلاو کړل مصافحه وکړه۔ ابھی آپ نے اس میں پشتو میں تو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ کہ ہم اردو میں تھوڑی دیر بعد بتائیں گے کہ وہ کون سے ملک کے لوگ تھے کہ جنہوں نے مصافحہ کیا۔ جنہوں نے پشتو توجہ سے سنی ہوگی وہ ملک میں پہنچ گئے ہوں گے، لیکن چلیں آج یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مصافحہ ضرور کریں گے۔ اور یہاں اس میں بھی بڑا دیکھیں کچھ ہوتا ہے عمل زبان سے تکبر کا اظہار کرنا، اور کچھ جیسچرز ہوتے ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان ہاتھ ملاتے وقت بڑا تکبرانہ انداز ہو، ہاتھ انگلیاں ملاتے کچھ لوگ ہاتھ ملانے پسند نہیں کرتے کہ غریب آدمی سے میں ہاتھ کیوں ملاؤں، اس کو دور سے سلام کر لیں گے، ہاتھ ملائیں گے تو ایسا لگے گا احسان کر رہے ہیں ہم پر۔ ایسا نہ کریں، ملاقات کریں تو گرم جوشی کے ساتھ ملیں تو لگے نا ملاقات ہوئی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ، سامنے والے کے بھی دل میں خوشی داخل ہو، یعنی اس کو لگے کہ میری ملاقات کا ایک جو ہے نا وہ واقعی انہوں نے اثر لیا ہے، اٹینشن دی ہے مجھے۔ ورنہ اور ہم نے کل بھی سنا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے پوری طرح متوجہ ہوتے۔ چلیں اشفاق بھائی کے ساتھ ہم ایک پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں، کل بھی ہم نے سلام کا پریکٹیکل سکھانے کی کوشش کی تھی، آج یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات کریں تو محبت کے ساتھ مسکرا کر سلام میں پہل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا اب یہ بھی سنت ہم نے پڑھی کتابوں میں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک اپنا ہاتھ جدا نہ فرماتے جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ جدا نہ کر لیتا، تو اب یہ فوراً ہاتھ ملا، لیکن دیکھیں اس میں رش کی
جو कैफियत है वो अलग होगी कि जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल हाथ भी नहीं मिलाना, उंगलियां ही टच करनी है। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हाथ इससे मिलाया मुंह उधर है, तवज्जो ही नहीं सामने वाले पर, इससे हाथ मिलाया तो देख उधर रहे। यार वो सामने वाला आपसे मिलने आया है, कोशिश करें उसे एक मीठी मुस्कुराहट दे दें, मुलाकात अच्छी अंदाज से कर लें, तो ये भी किसी के मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करने वाली बात है। और ये सारी चीज़ें अगर सुन्नत के मुताबिक होंगी तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलता चला जाएगा, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का कहते हैं तसव्वुर भी जमेगा, प्यारे आका की आदतों पर अगर नज़र होगी तो सुभान अल्लाह। तो सिलसिला आलम तेरा परवाना में आज का जो सेगमेंट था सुन्नत रसूलुल्लाह की, अब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कल हमने नियत की थी सलाम को आम करेंगे, सलाम में पहल करेंगे, और आज नियत करते हैं इंशाअल्लाह मुसाफहा भी करेंगे, सुन्नत की नियत से करेंगे, अच्छे अंदाज से करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर मजीद आयात कुरानी की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम विजेंद्र मिश्रा था अभी तक। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं और नाइजीरिया में जनरल मैनेजर हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं मदनी चैनल और बापा जान को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, जो जितने प्रोग्राम्स थे उनको मैं देखता था, और अभी मैंने आलम तेरा परवाना प्रोग्राम भी देखा आपका, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस अल्लाह का कॉल आ गया है और मुझे बस इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे आज से चलना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने वही किया अभी, और मैं आगे अभी मैंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कॉल सेंटर पे फोन किया, मदनी चैनल के कॉल सेंटर पे, और मैंने इस्लाम कबूल किया। और मैं अभी भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोई मुस्लिम नाम भी वो बता दें, और आगे का मुझे रास्ता बताएं कैसे मैं इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे आगे चलूं और अपनी जो जिंदगी है, जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, वो इस्लाम के भलाई के लिए, बेटरमेंट के लिए मैं उसमें लगाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मदनी काफिला भी ट्रैवल करूं और बापा जान के बताए हुए रास्ते पे चल के और इस्लाम को बहुत दूर तक ले जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लाम में आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आप हमारे भाई हैं, इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं। बिल्कुल अब तो आप भी शम्मे रिसालत के परवानों में शामिल हो गए हैं। नबी पाक की मोहब्बत की चाशनी देखें मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। अभी बात हो रही थी मदनी चैनल क्या है। ये है मदनी चैनल कि इस वक्त एक गैर मुस्लिम ने चैनल को देखा, कई अरसे से वो कतारें देख रहे हैं, और आज उन्होंने हमारे कॉल सेंटर में, देखिए ये भी हमारे कॉल सेंटर वालों की तरबियत है कि उन्होंने वो कॉल यहाँ देने से पहले उन्हें कलमा पढ़ा दिया, उन्हें मुसलमान किया। बहुत खुशी हुई प्यारे भाई। आपका नाम, आपने फरमाया कि आपका नाम होना चाहिए, सुभान अल्लाह। चले आपका नाम रखते हैं मोहम्मद, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नाम पर ही, और पुकारने के लिए बिलाल रज़ा। और बिलाल भी शम्मे रिसालत का एक ऐसा परवाना है जिसका जब जब तज़किरा किया जाए आंखें नम हो जाती हैं, सर अदब से झुक जाता है। तो मोहम्मद बिलाल रज़ा, आप आज से हमारे यूँ समझिए कि इस्लाम में शामिल हैं, हमारे भाइयों में शामिल हैं, दावत इस्लामी में शामिल हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि अगर आप हमारे कॉल सेंटर पे अपना नंबर छोड़ दें तो मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह सिलसिले के बाद आपसे खुद बात करूँगा। और इंशाल्लाह साथ ये भी करते हैं कि वहाँ हमारे जो हिंद में इस्लामी भाई हैं उनसे भी आपका रब्ता होना चाहिए ताकि आप मज़ीद बेसिक्स ऑफ इस्लाम सीखें। देखें ईमान तो ले आए हैं, लेकिन अब इस पर इस्तिकामत की भी हमें फ़िक्र होनी चाहिए। मुझे आपका जज्बा बहुत अच्छा लगा कि आपने ये नीयत की है कि आप मज़ीद इस पर काम करेंगे और आगे लेके जाएंगे इस्लाम की तालीमात को। ज़रूर हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि शायद जो है वो हमारा नाम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के उन परवानों में हो जाए कि आका अलैहिस्सलाम की रज़ा हासिल हो जाए, कोई दीन का हम बड़ा काम कर ले। हमारे आला हज़रत क्या खूब लिखते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मोहम्मद बिलाल रज़ा भाई, इंशाअल्लाह अब आपकी कॉल्स भी आती रहेंगी, सिलसिला भी आप देखते रहेंगे। बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में इस तरह की कॉल्स आ जाएं तो क्या बात है मदीने की। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात अर्ज़ करता चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में आप कॉल्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुल्कों में ये सिलसिला देखा जा रहा है। और फिर मदनी चैनल के ज़रिए जो इस्लाम लाने के वाक़यात हैं, पिछले दिनों अरब इमारात जाना हुआ था तो वहाँ एक इस्लाम भाई मिले और उन्होंने भी अपना वाक़या इस तरह बताया कि मैं इस्लाम के बारे में सुनता बड़ा था, इंटरनेट पर मैंने इस्लाम को सर्च किया तो मदनी चैनल वालों की कुछ स्पीचेज़ आ गई, मैंने वो डाउनलोड करना शुरू की, सुनता गया और आखिरकार मैं मुसलमान हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात। लेकिन यहाँ मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, खुशी तो आपके दिल में भी दाखिल हुई होगी, यकीनन कौन खुश नहीं होता कि जब किसी के ईमान लाने की खबर सुने। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ईमान ला भी कोई सकता है तो बदकिस्मती से किसी का ईमान उससे जा भी सकता है। हम ईमान वाले हैं,
ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے محمد بلال رضا جو آج نئے مسلمان ہوئے ان کی بھی اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, ہمیں مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار, کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے گے زلزلہ, کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے گے زلزلہ, یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو, عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. بلال بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی میسیجز کتنے کال آپ کے لیے مرحبا مبارکباد کے ہیں, بلکہ ہماری مجلس سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذمہ دار کا میسج آ گیا ہے کہ ہمارے بلال بھائی کو نیو مسلم کورس آن لائن نیو مسلم کورس کی وہ دعوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں آن لائن ہم سے رابطہ کر کے اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو اسلامی جو بیسک آف اسلام ہے, ہمارا ایک نیو مسلم کورس ہے کہ دنیا میں جو بھی مسلمان ہوتے ہیں اگر اس کورس کو جوائن کر لیں تو بیسکس آف اسلام انہیں فرام دا ڈے ون اس کی تعلیمات دی جاتی ہیں, تو آپ بھی اسے جوائن کریں. اس کی تفصیلات آپ کو ہمارے کال سینٹر سے مل جائیں گی. اور یہاں میں ایک اور بات اپنے اسلامی بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا کہ ہم سب کو, جہاں میں نے عرض کیا کہ اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے, وہاں ہمیں جو ایسے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں جو اس وقت مسلمان نہیں ہیں, مدنی چینل مجھے اندازہ ہے, ایسی معلومات ہیں ہمارے پاس, بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں, ہماری بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ ہماری تعلیمات بڑی کہتے ہیں نا فطرت کے قریب ہیں, وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اگر ایسا کوئی مجھے سن رہا ہے, دیکھیں آج اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اس آقائے کریم کا تذکرہ ہے جس کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں انسانیت کا بھی درس ہے, رحم دلی کا بھی درس ہے, معافی کا بھی درس ہے, مساوات کا درس ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے میرے اے وہ لوگوں جو مسلمان نہیں ہیں, میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں, کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اتنی محبتیں, اتنی جو ہے وہ مساوات ہو, امیر اور غریب کا فرق نہ ہو, کالے اور گورے کا فرق نہ ہو, قوموں کا فرق نہ ہو, سب ایک ہیں. اور یہ بولیوں, مختلف بولیوں والا سلسلہ بھی یہی تو درس دیتا ہے. آپ آ جائیے, اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤں کہ نہ ہو جاؤں, دیکھیں راہ نجات, ذریعہ نجات اور آخرت جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو جنت ہے وہ ملنی ہی مسلمانوں کو ہے, ایمان والوں کو ہے. آپ سب کو میں دعوت دوں گا. جیسے ہمارے ابھی ایک بھائی نے کال کر کے ایمان قبول کیا ہے, اگر آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آئیے آپ بھی شمع رسالت کے پروانوں میں شامل ہو جائیے. زندگی کا حقیقی لطف اٹھائیں گے, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے دل میں کیسا سکون طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو اب تک ایمان سے محروم ہے, وہ بھی ایمان والا ہو جائے, میرے آقا کا امتی بن جائے, اور پھر نبی پاک کا اس پر بھی ایسا کرم ہو, ہم پر بھی ایسا کرم ہو کہ سب پیچھے پیچھے اپنے آقا کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں. آمین بجاہ نبی الامین. مزید کالز اگر ہوں تو دے دیں. میرا نام خضر حیات بٹ ہے, میں یو کے شہر برسٹل سے بول رہا ہوں. میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے,
اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو سیکھنے سے ملتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جب سے یہ مدنی چینل شروع ہوا ہے ایک عجیب سی کیفیت اور ایک انقلابی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام ہے وہ مدنی چینل کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو اور بابا جانی کو سب کو اس چیز کا اجر دے اور آپ سب پہ اپنی رحمت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا، آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شبیر اطاری ہے، میں لیبیا سے بات کر رہا ہوں۔ اجی صاحب جو سلسلہ آپ کر رہے ہیں عالم تیرا پروانہ، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی شریف رائے مصطفیٰ سے بول رہا ہوں۔ میں اکبر پروگرام دیکھ رہا ہوں عالم تیرا پروانہ، اس میں بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت اچھی نعتیں ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی کالز کی۔ مصطفیٰ آباد رائے سے آپ نے کال کی، مرحبا کہتے ہیں جی۔ قرآن پاک کی آیات اور اس کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سراخانی، سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جس کو آپ کہیں کہ جن کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے دفتر میں، ان کے دربار میں جانے کے، بات کرنے کے کچھ آداب وہ لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں کہ بھائی کسی نے آنا ہے تو اس ٹائم آنا ہے۔ کچھ جگہ پر ڈریس کوڈ ہوتا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر آنا ہے، کچھ جگہ پر ہوتا ہے پہلے سیکرٹری سے ٹائم لیں گے، کچھ جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی دیر کی ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی۔ یہ دنیا والوں کا ایک انداز رہا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی کیا شان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیسے کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے، کون سا لفظ کہنا ہے، کون سا لفظ نہیں کہنا، بار بار ریپیٹ کروانے کی زحمت نہیں دینی۔ یہ کوئی اور بیان نہیں کر رہا، میرے رب کا کلام قرآن مجید میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک آیت انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلام، یہ ماجرا کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ بات یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام علیہ رضوان میں یا وہاں کے موجود لوگوں میں کچھ تعلیم فرماتے، تلقین فرماتے، تو انگلش میں کہتے ہیں نا پارڈن پلیز، ذرا دہرا دیجیے ہم کہتے ہیں۔ اچھا اس زمانے میں جب کچھ ان کو دوبارہ سننا ہوتا تو وہ لوگ کہتے راعنا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر کچھ رعایت فرمائیے، یعنی اس کو دوبارہ سمجھنے کا ہمیں موقع دیجیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دوبارہ فرما دیجیے، ریپیٹ پلیز، پارڈن پلیز۔ اب بظاہر تو یہ نارمل سی بات تھی، مگر میرے میٹھے اسلام بھائی یہودیوں کے نزدیک اس لفظ راعنا کا ایک اور معنی بھی نکلتا تھا، ایک اور میننگ بھی تھا، اور وہ بے ادبی والا تھا، وہ گستاخی والا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اس اصطلاح سے آپ واقف تھے۔ جب آپ نے یہ کلمہ ان سے سنا تو آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، اے دشمنان خدا، خدا کی تم پر لعنت ہو، اگر تم میں سے کسی کی زبان سے اب میں نے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا آپ ہم پر ناراض ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی راعنا کہتے ہیں، ہم بھی راعنا کہتے ہیں۔ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سچے پروانے، سچے عاشق رنجیدہ ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں نا عاشق کے دل میں یہ رنج کیوں آیا تھا کہ میرے آقا کی یہاں یہ لوگ شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ رنج تھا میرے آقا کے سچے عاشق کے قلب میں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ اب کیا کہنا ہے، رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہوگا وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھا معنی بنتا ہو، ایک برا معنی بنتا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے لیے استعمال نہ کیے جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب خود قرآن پاک میں جاری فرماتا ہے، قرآن پاک میں اس کا نزول ہو جاتا ہے. اور واسمعوا، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، اور غور سے سنو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یعنی کوئی کہے یار میری بات ایک ہی بار سن لو، بار بار نہ کہو، بولنے کا موقع دو، یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. مگر قرآن میں رب کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر سننا ہے نا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہو تو ایک ہی باری میں سن لو. سبحان اللہ، ہماتن گوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آقا پھر دوبارہ رپیٹ کر دیں. سبحان اللہ، کیونکہ دربار نبوت کا ادب ہی یہی ہے. اور میرے میٹھے اور اسلامی بھائیوں، یہاں بڑی اہم بات کہ یہ پتا چلا کہ انبیاء کی معمولی سی بھی گستاخی یہ کفر ہے. اور یہاں ایک اور بات پتا چلی کہ اگر کسی نے حضور کے نالین پاک کی بھی ادنا گستاخی کی وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور یہاں یہ بھی بات پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی ہلکی سی بات جس میں بے ادبی کا نیت نہ ہو، لیکن اگر وہ بری نیت نہ بھی ہو اور اگر وہ گستاخی بنتی ہے تو بھی وہ کفر ہے. تو یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری نیت یہ نہیں تھی. ارے وہ الفاظ ہی نہیں یوز کرنے، وہ بات کا گمان بھی نہیں آنا چاہیے جہاں بے ادبی کا شائبہ ہو. دیکھیں اس واقعے سے ذرا سمجھ لیجئے اس کانسیپٹ کو. اٹس ناٹ اے آرڈنری تھنگ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بات کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، بات تذکرہ کس کا کر رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. اور پھر بات کریں اور عام انداز میں کریں. سنیے یہ بات مزید آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ ایک بار ہارون رشید کے دسترخوان پر کدو پک کر آیا، کدو شریف جس کو ہم لوکی بھی کہتے ہیں. اب کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت مرغوب تھا، بڑا پسند تھا. دوسرے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. اب حالانکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کدو میں نہیں کھاتا یا میری طبیعت اس کی نہیں چاہتی تو یہاں اس پر معاذ اللہ بے ادبی کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن یہاں کمپیریٹیولی ابھی پیارے آقا کی پسند بیان ہوئی اور فوری طور پر یہ کہتا ہے مجھے تو پسند نہیں ہے. تو امام ابو یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت امام ابو یوسف نے قتل کے ارادے سے تلوار نکال لی اور حکم فرمایا تو مرتد ہو گیا کیونکہ تو نے اپنی بے رغبتی کا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ذکر کیا. یعنی یہاں ذکر کس وقت ہو رہا ہے جب پیارے آقا کی پسند بیان ہو رہی ہے کہ پیارے آقا کو پسند ہے، معاذ اللہ مجھے پسند نہیں ہے. فرمایا تو مرتد ہو گیا. اب بتائیے یہاں کسی ایمانی معاملے کا تو انکار نہیں تھا. ایک وہ چیز جو پیارے آقا کو پسند ہے اس کے کمپیریٹیولی اس کی اگر جو ہے وہ شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو یہاں یہ حکم لگ جایا کرتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے، بات تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کس طرح بات کرنی ہے، کس انداز میں بیٹھنا ہے، کیا کہنا ہے. رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. عاشقوں کا تو یہ طریقہ ہے نا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آیات قرآنی بھی سن رہے ہیں، ترجمہ بھی سن رہے ہیں اور قرآن پاک کے ذریعے مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اب ذرا سوچئے، یہ شعر پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا آپ نے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج دوسرا سلسلہ ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ترجمے سن رہے ہیں اور نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ خیر کی حسن و جمال مصطفیٰ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، سندھی زبان میں وہ سنیں گے، مگر پہلے کچھ کالز اور پھر چلیں گے اپنے سلسلے کے اختتام اور اس سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Zuhair Raza Tari. I'm calling from Woodland, California. I want to know how the Prophet sallallahu alaihi wasallam looked like. ہائے ہائے ہائے،
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واٹ اے بیوٹیفل کوشچن یو ڈن ٹوڈے, ماشاء اللہ. پیارے آقا کیسے دکھتے تھے, کیا بات ہے. کل ہم نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا تھا, آج بھی انشاءاللہ چلیں ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو میں سناؤں گا انشاءاللہ, پیش کروں گا اور آپ انشاءاللہ سب جھومیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دے دیں. میں نبی بلوچ کوٹیا کرتا ہوں, برما ہوٹل عارف گلیا. من واتے پروگرام یان کو بعض نوش کی تھا عالم تیرا پروانہ نباز نوش کی تھا. من یہ پروگرام اچھا گا مدنی چینل توسنا اور بعض میں پسندیدہ پروگرام دے گا. ہمیں گزارش ہمیشہ ایک نعت مرٹے سنانا اسلامی بھائی نے بعض شکر گزار اور مدنی چینل والا بھی کہ ہمارا یہ دین اسلام ہے بعض ران شان دے دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بھائی, بلوچی کال تھی اور ہمیں تو بلوچی آتی نہیں, پیچھے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں, کچھ ترجمہ بتائیے جناب, کیا کہا انہوں نے. جی آپ چینل پر بولیں نا. جی سب سے پہلے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ میرا تعلق کوئٹہ سریاب روڈ برما ہوٹل پہ ہے اور سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت پسند آیا اور ہم تمام گھر والے بہت شوق سے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہر وقت ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ سے دعا کی التجا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. بلوچستان میں جہاں کہیں ہیں, کوئٹہ بتایا نا انہوں نے غالباً, کوئٹہ وہاں بھی فیضان مدینہ ہے, اجتماع ہوتا ہے. بالکل وہیں ہمارا مدنی مرکز بھی ہے. ٹھیک ہے, تو مدنی مرکز میں جائیں ہر جمعرات کو. ان کو ذرا بلوچی میں دعوت دیں بھائی, بلوچ اسلامی بھائیوں کو کہ ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. ہم تمام بلوچستان بلوچ اور براہوی اسلامی بھائی چ مدنی چینل گندگے تمام التجا ہے کہ دعوت اسلامیہ مدنی ماحول وتی جانا اور وتی کل لوگ والا جڑیں اور الحمدللہ مدنی چینل یہ دورہ ہما ایک نعمت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہر وقت مدنی چینل آن کریں تو انشاءاللہ عزوجل ہر وقت بھی تو مدنی چینل گندہ ہے دین علم ایر کریں دین علم ملی طرح لوگ والا را اور ہر ہفتہ کوئٹہ بلوچستان کل شاہراہ مدنی مراکز سے ہفتہ وار اجتماع بھی ہے گئے تو شمع کل کے ہستے مدنی چینل بھی گند ہے اور ہفتہ وار اجتماع بھی شرکت کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلی کال دے دیجیے. زمانم حسن سے فتاری رے جو ساؤتھ افریقی نہ خبر کو جمع پورا فیملی سٹارز پروگرام دیر خواخ دے ما تسید اتار یا بل پختو کل نات را دو پلیز ابا جان اور ٹول اسلامی رونت السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہوں نے شاید کچھ تعریف کی اور آخر میں سیدی اتارہ, صحیح سمجھ گیا. ہاں ٹھیک ہے, چلیں سیدی اتارہ منقبت کے آج 2-3 شعر سنائیں گے ہمارے پختون بھائیوں کو انشاءاللہ. چلیں اگلی کال دے دیں. حاجی صاحب جنید افطاری عرض کر رہا ہوں ہند کے شہر گوا سے. یہ ماشاءاللہ گوا میں بھی مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے, ورلڈ کا ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہ گوا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی ریجنل لینگویج کونکنی میں مدنی مقصد سناؤں. باقا اپلو आणि सगळ्या जगाच्या लोकांचो सुधार करपाचो प्रयत्न करपाक जाय इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. अल्लाह ताला हमारे प्यारे प्यारे बापा जानी को सलामत रखे, उनका साया हम पर दराज फरमाए. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے, کوکنی غالباً زبان تھی آپ کی. اب یوں کر لیتے ہیں, آج کے بعد جو مختلف زبانوں میں کال کریں نا, آخر میں اپنی زبان میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی مقصد دہرا دیا کریں, چلیں اس زبان میں بھی مدنی مقصد کی دہرائی ہوتی رہے گی. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف, حسن و جمال مصطفیٰ. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے چہرے مبارک جے بارے میں کچھ بدھن جی سعادت حاصل کئی سے.
اج انشاءاللہ عز وجل جسم اطہر جے بارے میں انشاءاللہ بدھن جی سعادت حاصل کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان آئے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو جسم اقدس ان جو رنگ بھورو اے سفید ہو اے معلوم تھیندو ہو ॼण त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जे मुक़द्दस जिस्म खे चांदी सां बणायो वियो हुजे. हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चवनि था त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो जिस्म मुबारक निहायत ई नर्म ऐं नाज़ुक हो ऐं पाण फरमाइनि था त मां रेशम जे कपड़नि खां बि वधीक पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे बदन मुबारक जिस्म मुबारक खे ज़्यादा नर्म ऐं नाज़ुक ॾिठो. ऐं पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे जिस्म मुबारक मां जेका ख़ुशबू ईंदी हुई अहिड़ी ख़ुशबू मां कॾहिं बि न सूंघी. हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था त जॾहिं पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुशि थींदा हुआ त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे चहिरे अनवर जी चमक मां ई असांखे अंदाज़ो थी वेंदो हो. छो जॾहिं ख़ुशि थींदा हुआ त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो चहिरो मुबारक चंड जे टुकड़े जीअं चमकंदो हो. ऐं असां इन्ही कैफ़ियत खे सुञाणे वेंदा हुआसीं त पाण सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुशि आहिनि. सुभान अल्लाह. मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये उस इस्लामी भाई का मदनी मुन्ने का सवाल का जवाब भी है कि हाउ नबी पाक अलैहिस्सलाम लुक्स लाइक, मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे नज़र आते थे, कैसे दिखते थे. अब चाहे किसी भी ज़बान में तज़किरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा हो, आशिकान रसूल जो हैं वो झूम जाते हैं कि कहीं तो प्यारे आका को ऐसा बताया जा रहा है कि चांदी से गोया जिसमें अथर बनाया गया है, कहीं नर्मो नाजुकी का ये आलम है कि रेशम के कपड़े से भी ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो है वो जिसमें अथर में वो नरमी और वो शफ़क़त और वो क्या मुलायमत, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें ये भी समझ नहीं आ रहा. मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक सुनाता हूँ. नबी पाक अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक और आप कैसे दिखते थे कि सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी वजहन व अनवरहुम लौनन. फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खुश रंग थे. एक और जगह हज़रत सैयदना काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रस्तनारा वजहुहु हत्ता कअन्नहु कितअतु कमरिन. यानी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा अनवर खुशी से दमक उठता और यूं मालूम होता गोया चांद का टुकड़ा है. एक और जगह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जो हमने हमारे सिंधी मुबल्लिग से भी हदीस पाक सुनी, मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न अश-शम्स तजरी अला वजही. यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा, गोया ऐसा मालूम होता कि सूरज आपके चेहरे पर चल रहा हो. सुभान अल्लाह. ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसमें अथर की बात, सुभान अल्लाह, क्या बात है. मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़ाना हर सिलसिले में कुछ न कुछ हुस्न जमाल मुस्तफ़ा पर भी मदनी फूल हासिल करेंगे और मिलकर फिर हम क्यों ना कहें, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, ओ जो कमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, आका का इमामा मरहबा, आका की जुल्फ़े मरहबा, आका का चेहरा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा, आका की बातें मरहबा, आका का पसीना
مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جمال مصطفیٰ. ہمارے سیگمنٹ کے حوالے سے 2 کالز بتایا جا رہا آئی ہیں, آئیے کچھ وہ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناطفان سے آ رہی ہے یہ ناطفان حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد احسن علی اتاری ہے اور میں UK سے بول رہا ہوں. میری عرض یہ تھی کہ آپ میرے لیے ایک نعت سنا دے. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدا اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جیڑے تیرے یار دیاں محفلاں سجاندے نے اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا سانو یارے غار نے اے دسے آئے دوستو سانو یارے غار نے اے دسے آئے دوستو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. جی سیدی اتارا پر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا مرشدی اتارا مرشدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا زارد نام نشم امد امام نشم زارد نام نشم امد امام نشم مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو زارد نام نشم امد امام نشم زارد زلفانونا زارد زلفانونا او زارد پیزارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا سیدی گتارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا اتار سا یہ دعا ہے تجھ سے میرے مولا کہ در نہ چھوٹے مرشد کا جس نے سکھائی سنتیں اور پیار دیا سرکار کا تیرا کرم گئے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں گزیائی میں گو رضوی میں گزیائی میں گو رضوی قادری میں قادری سیدی گتارا سیدی گتارا
مرشدی اتارا مرشدی اتارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عموماً جب ہم سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں تو وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ہمیں IFP میں بتاتے ہیں کہ سلسلہ ختم کرنے میں اتنی دیر باقی ہے، مگر ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں ایک کال اور لے لیں، ایک اور کال لے لیں. چلیں بھائی، ایک ہم تو ختم کر رہے تھے، ان کے کہنے پر ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. جی چھتیس گڑھ انڈیا سے بول رہا ہوں میں، ہند سے، راجنن گاؤں. مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں بالغان، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے پاس کچھ جگہ ہے، وہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ایسا کیجئے، مرحبا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کی اجر عطا فرمائے. آپ overseas@dawat-islami.net پر ای میل کر دیں انشاءاللہ، اور اپنا ایڈریس، فون نمبر وغیرہ ہمیں بھیج دیں، یا ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے، چلیں اگر ای میل میں مشکل ہو تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اس میں اپنے فون نمبر، ای میل وغیرہ ٹائپ کر کے ہمیں بھیج دیں، اپنا ایڈریس بھیج دیں. تو ہند کے اسلامی بھائی، چھتیس گڑھ میں تو دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ہم اسے 26 گڑھ کہتے ہیں. تو وہاں آپ انشاءاللہ اسلامی بھائی آپ سے رابطہ بھی کریں گے. اور مدرسۃ المدینہ بالغان، دیکھیے صرف جگہ نہیں دینی ہے آپ نے، خود بھی پھر پڑھنا ہے آ کر، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بلانا ہے تاکہ ہم قرآن پاک پھیلانے والوں میں بھی شامل ہو جائیں. تو اس واٹس ایپ پر آپ یہ ڈیٹیل بھیج دیں، انشاءاللہ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کریں گے. سلسلہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے کل دوپہر کو 1 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نشر مقرر کے طور پہ چلایا جائے گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو رات پھر 1 بجے حاضر ہوں گے، اور وہ بھی سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ہم قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہی شان مصطفیٰ بیان کریں گے. کچھ فرمانا چاہ رہا تھا جی؟ جی ہاں، سوال یہ تھا کہ وہ، چلیں آپ ہی بتائیں گے، وہ کون سے ملک کے مسلمان تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کی سب سے پہلے سعادت حاصل کی؟ جی پشتو میں تو بتا دیا تھا، اردو میں بتا دیں بھائی. اردو میں یہ کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے پہلے جن اسلامی بھائیوں نے مصافحے کی سعادت حاصل کی تھی، اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ ملک یمن تھا. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا. سبحان اللہ. چلیں یمن والوں کو یہ سعادت ملی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں بھی مصافحہ کی سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پر